السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شاد و آباد رکھے اور ہر ایک آنے والی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا سبق کل تختی نمبر 25 پورا مکمل ہو چکا تھا، اور آج ہمارا سبق نمبر 26 ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26، علامات وقف، یعنی آیتوں کی پہچان کرنا۔ ہمیں قرآن شریف پڑھتے وقت کہاں ٹھہرنا چاہیے، کہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، کہاں وقف ہوگا، کہاں کیا چیز ہے، کون سی علامت پر، کون سی آیت پر ہمیں رکنا چاہیے، یہ چیزیں ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ اسی چیز کو آج ہم سمجھیں گے۔ بہت غور سے آپ لوگ آج سنیے گا اور اپنے ذہن میں بھی اس چیز کو اتاریے گا۔ یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہریں اور کہاں نہ ٹھہریں، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں۔ اس کے موافق وقف کریں، یعنی کہ اس کے مطابق وقف کریں۔ اس کی جیسے کہ جہاں پر اس میں بتا دیا گیا ہے وہیں ہمیں ٹھہرنا چاہیے، اور جہاں پر نہیں بتایا گیا ہے وہاں پر ہمیں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اب یہ گول آیت ہے، علامات ہے نا۔ اب یہ گول ہے، اب اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اب جہاں اس طرح کا گول آیت آ جائے تو وہ آیت ہے، تو اس کو وہاں پر ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ اب یہ کہیں کہیں 5 اردو کا 5 بنا ہوا بھی آیا تو یہ مثل آیت کے حکم کے ہے نا۔ یہاں پر بھی اگر ہم ٹھہر جائیں، سانس توڑ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اب کہیں کہیں میم کی آیت بھی آ جاتی ہے، میم بھی آ جاتا ہے، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری اہم ہے۔ اب یہاں بھی ٹھہرنا ضروری ہے۔ اب گیا توئے، پتہ نہیں کہیں کہیں توئے، تو وقف مطلق کے علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، یعنی کہ یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ جیم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہ زا، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی کہ زا کی اگر کہیں علامت آئے تو وہاں پر بھی ٹھہر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ سواد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے، یعنی کہ سواد کی جہاں پر بھی آیت آئے تو ہمارے پڑھتے سانس اگر پھول جائے تو ہم سواد کی آیت پہ آ کر کے اپنی وقف کر لیں، اور پھر پیچھے سے لے کر کے پڑھتے ہوئے چلیں۔ اب یہ قاف کی، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔